السلام علیکم سامعین، 4 ذی القعدہ اور 25 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے امریکہ نے بنگلہ دیش کے لیے نئی ویزا پالیسی جاری کی ہے اور اس کو جمہوری قدروں سے جوڑا ہے اور اس حد تک بنگلہ دیش کو پابند کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے خیال میں غلط ہے۔ خبر تفصیل سنیے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے نئی ویزا پالیسی کو آزاد، شفاف، پرامن قومی انتخابات سے جوڑا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ جنوری میں بنگلہ دیش میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو امریکی ویزا نہیں ملے گا جو انتخابات میں دھاندلی کریں گے۔ جمہوری انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے والوں کو امریکی ویزا نہیں ملے گا۔ پالیسی کا اطلاق حکام، سیکورٹی فورسز، عدلیہ اور سیاسی رہنماؤں پر ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جمہوری اقدار کو سبوتاژ کرنے والے عوامل میں الیکشن میں دھاندلی، ووٹرز کو دھمکانا، لوگوں کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے تشدد کا استعمال شامل ہے۔ وزیر خارجہ کے مطابق سیاسی جماعتوں، ووٹرز، سول سوسائٹی اور میڈیا کو موقف پیش کرنے سے روکنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بنگلہ دیشی حکومت کو پہلے ہی اس پالیسی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں جنوری میں عام انتخابات کا انعقاد متوقع ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں یہ آخر امریکہ کا پورے طور پر بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ اپنی ویزا پالیسی اس سے بھی سخت امریکہ کے لیے کیوں جاری نہیں کرتے کہ وہاں کے تمام لوگوں کے لیے بنگلہ دیش میں آنا جانا بند کر دیں؟ کیا امریکہ کا بائیکاٹ کرنے سے کوئی ان کا نقصان ہوگا؟ ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس طرح کوئی معاشی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ امریکہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک سے تعلقات کر سکتے ہیں۔ یہ تو جمہوری دنیا ہے، سیاست کی دنیا ہے۔ آج امریکہ نہیں تو روس ہے، چین ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، برطانیہ ہے، یورپی ممالک ہیں۔ آپ سب کے بعد جا سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح آپ کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو اس طرح مقید کرنے کی کوشش کرتا ہے، کم از کم آپ کو اس کا پوری طرح بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی بنگلہ دیش ہندوستان جیسے بڑے ملک کا پڑوسی ہے۔ اگر بنگلہ دیش ہمارے ملک ہندوستان کا تعاون دے، مدد کرے اور دل سے پوری طرح ساتھ دے تو پھر کسی ملک کو اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔